فوج کے متعلق قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایک بیان پر فتوی بازی کرتے ہوئے مرزا نے ایک بات کی ہے، پہلے وہ سن لیں۔ بہرحال ہم مولانا فضل الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ شرعی طور پر بھی آپ پر توبہ واجب ہے، ایف آئی آر کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے حضور آپ کے لیے ایف آئی آر کٹ چکی ہے، جو آپ نے شہداء کے حوالے سے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، آپ اس کو جو مرضی کہیں، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں نے ثابت کیا ہے، نبی الاسلام سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، سب تک یہ فتویٰ چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈریں اور اس سے رجوع کریں۔ مولانا کے جن جملوں پر مرزا نے فتوی بازی کی ہے وہ جملے بھی آپ سن لیں۔ پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں، او بابا تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لیے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کے لیے تو تنخواہ لے رہے ہو، لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو، تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو۔ میں نے کوئی تنخواہ نہیں دی، میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا، تم چلے جاؤ گے، تم میری سرزمین کو آنے والی نسلوں تک ذاتی دشمنیوں کی طرف دھکیل رہے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو۔ یہ سیاست کسی اور کو سمجھاؤ، یہ ہمیں مت سمجھایا کرو۔ مولانا کے ان جملوں کا سیاق و سباق کیا تھا، مولانا کا مقصد کیا تھا، اس حوالے سے میڈیا پر بہت بحث ہو چکی ہے۔ مولانا خود بھی وضاحت کر چکے ہیں، جمعیت کے دیگر ذمہ دار حضرات نے بھی اس کی وضاحت کر دی ہے۔ فی الحال ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ اس کلپ میں ہم مرزے کا آئینہ دکھانا چاہتے ہیں، یعنی مرزے کی جوتی مرزے کے سر پر مارنا چاہتے ہیں۔ مرزے نے مولانا کے جن جملوں پر اتنی بڑی فتوی بازی کی وہ جملے آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ ان جملوں میں سے جو ایک اہم حصہ ہے وہ دوبارہ ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تنخواہ اسی کے لیے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے، تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ یعنی مولانا کا یہ جو جملہ تھا کہ تم اس لیے تو تنخواہ لے رہے ہو، اپنے خون کا میرے اوپر کیوں احسان ڈالتے ہو، تو اس جملے کی وجہ سے خاص طور پر مرزا نے اتنی بڑی فتوی بازی کی اور کہا کہ یہ بات کہاں تک جائے گی، جی خلفائے راشدین تک جائے گی، اور مولانا فوراً توبہ کریں، اللہ کے حضور مولانا پر ایف آئی آر کٹ چکی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم مرزے کو مرزے کا آئینہ دکھانے لگے ہیں، یعنی مرزے کی جوتی مرزے کے سر پر مارنے لگے ہیں۔ ناظرین آپ پوری توجہ سے مرزے کے وہ جملے سنیں جو ہم آپ کے سامنے ابھی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ایک ہی ہے، ہاں، اس کی نہ کوئی بیوی، نہ کوئی اس کی اولاد، نہ اس کا کوئی باپ، نہ وہ کسی نبی کا محتاج اپنی دعوت پہنچانے کے لیے، نہیں، یہ نبیوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس مشن میں ان کو سپورٹ کرے، اور یہ ان کی شان تو ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بنا دے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا۔ یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، ہاں، یہاں بالکل الٹ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب تو رسول والی بات بھی نکل گئی، اب تو یہ بابوں میں ہی آ کے الجھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بابوں نے تعارف کرایا اللہ رسول کا ہمیں۔ مرزا کے ان جملوں میں وہ حصہ جو اصل میں ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں وہ دوبارہ سن لیں۔ یہ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ رسول ان میں آیا۔ یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، یہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا۔ سوال یہ ہے کہ مولانا کا وہ جملہ جو فوج کے متعلق ہے، اس جملے کی وجہ سے تو مرزے کے بقول اللہ کے حضور مولانا پر ایف آئی آر کٹ چکی ہے، مولانا فوراً توبہ کریں، وغیرہ وغیرہ، لیکن جو جملہ مرزے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے متعلق بولا کہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، کیا اس جملے کی وجہ سے مرزے پر اللہ کے حضور ایف آئی آر نہیں کٹی؟ کیا مرزے کو اپنے اس جملے کی وجہ سے اعلانیہ توبہ نہیں کرنی چاہیے؟ کیا مرزے کے شاگرد مرزے کے اس جملے میں بھی تعویل کریں گے اور اس کو بچانے کی کوشش کریں گے؟ مولانا کا جملہ تو فوج کے متعلق ہے، اگر کوئی اس جملے کو سیاق و سباق سے ہٹا کر فوج کے شہید جوانوں کے خلاف اس کو سمجھتا بھی ہے تو وہ فوج ہی ہے نا۔ مرزے کا جملہ تو انبیاء علیہ السلام کے متعلق ہے، تو مرزے کے شاگرد انصاف سے بتائیں کہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق، حضور علیہ السلام کے متعلق جو جملہ مرزے نے بولا کہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، کیا اس جملے کی وجہ سے اللہ کے حضور مرزے پر ایف آئی آر نہیں کٹی؟ اور کیا اس جملے کی وجہ سے مرزے پر اعلانیہ توبہ واجب نہیں ہے؟ یہ تو ابھی ہم نے ایک نمونہ پیش کیا، یعنی مرزے کی ایک جوتی مرزے کے سر پر ماری ہے، ورنہ اس طرح کے سینکڑوں نمونے پیش کیے جا سکتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو مرزے نے جملے بولے، قرآن کریم پر جو جھوٹ بولے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولے، اہل بیت پر جھوٹ بولے، تو ان سارے جھوٹوں کی وجہ سے، الزامات کی وجہ سے اللہ کے حضور مرزے پر ایک نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں ایف آئی آرز کٹ چکی ہیں۔
مسند احمد کی ایک ضعیف حدیث کا سہارا لے کر اس ضعیف حدیث میں بھی اپنی طرف سے 2 جھوٹ شامل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بول کر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مرزا نے ظالم کہا، بلکہ بدبخت تک لفظ اس نے استعمال کیے، تو کیا اس کی وجہ سے مرزے پر اللہ کے حضور کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی ہوگی؟ باقی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو کٹر قسم کے فالورز جو ان سے بڑھ کر ان کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے واضح اس بیان کی تعویل کر رہے ہیں، ان سے بھی کہوں گا کہ ہوش کے ناخن لیں، اور مولانا سے بھی کہوں گا کہ آپ کی جو یہ گفتگو ہے یہ صراحتاً قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ جب آپ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو یہ فتویٰ بازی کہاں تک جاتی ہے۔ مرزا یہ تو کہہ رہا ہے کہ مولانا کے فالورز ہوش کے ناخن لیں اور مولانا سے بڑھ کر مولانا کا دفاع کر رہے ہیں، ان کی بات میں تعویل کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب ہمارا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو مرزا مولانا کے فالورز سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ان کے جملوں میں تعویل نہ کریں، ان سے بڑھ کر ان کا دفاع نہ کریں، تو پھر ہماری بھی گزارش ہے مرزے کے شاگردوں سے کہ مرزے سے بڑھ کر مرزے کا دفاع نہ کیا کریں، مرزے کے جملوں میں اب تعویل نہ کریں۔ مرزے نے یہ جو جملہ بولا کہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، مومنین پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انبیاء کو بھیجا، رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، اب اس جملے میں تعویل نہیں کرنی، اب دفاع نہیں کرنا، اب واضح واضح فتویٰ چاہیے ہمیں مرزے پر۔ جو فتویٰ مرزا مولانا کے جملے پر لگا رہا ہے وہ تو فوج کے متعلق تھا اور اس کو پہنچا دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک، جبکہ مرزے نے یہ جملہ کہ رسول کا احسان نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا تعارف کروایا، یہ جملہ تو خود براہ راست انبیاء علیہ السلام کے متعلق مرزے نے بولا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بولا ہے، تو اس پر مرزے کے شاگرد کیا فتویٰ لگائیں گے، اب ہمیں انتظار رہے گا۔ مرزا اپنے اس جملے پر توبہ کرے گا یا نہیں کرے گا، اور کیا مرزا یہ تسلیم کرے گا کہ اللہ کے حضور اس جملے کی وجہ سے میرے اوپر ایف آئی آر کٹ چکی ہے، کیا مرزا یہ تسلیم کرے گا؟ اگر تو مرزا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخلص ہے، اگر مرزا واقعتاً لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے جیسا کہ اس کا دعویٰ ہے، تو پھر مرزا اعلانیہ طور پر اپنے اس جملے سے رجوع کرے گا، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا اور کہے گا کہ واقعی اس جملے کی وجہ سے مجھ پر اللہ کے حضور ایف آئی آر کٹ چکی تھی، میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مجھے یہ جملہ بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا، میرا یہ جملہ بالکل غلط تھا۔ اور اگر مرزا اپنے اس جملے پر اعلانیہ توبہ نہیں کرتا اور اسی طرح جتنے جھوٹ بولے ہیں، جھوٹے الزامات لگائے ان پر اعلانیہ توبہ نہیں کرتا، تو پھر مرزے کے اس دوہرے معیار کو کیا نام دیا جائے کہ مولانا کے اس جملے پر تو اتنی سخت پکڑ کی لیکن خود توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ اور کیا واقعی مرزا کے یہ شاگرد اور ناظرین کیا واقعی یہ کہیں گے، یہ تسلیم کریں گے کہ مرزا یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں لوگوں کو حضور علیہ السلام کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، کیا مرزا اپنے اس دعوے میں سچا ہے، کیا اپنے اس دعوے میں مخلص ہے؟